بہت ضروری ہے کہ ہم ایگزیکٹو سکلز یوز کریں، پر ایگزیکٹو سکلز یوز کرنے کے لیے دماغ کا کون سا حصہ کام کر رہا ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ وہ باتیں سر کے اوپر سے باؤنسر کی طرح گزر جائیں گی. اور اگر سامنے کا حصہ برین کا صحیح کام نہ کر رہا ہو تو پھر ہماری ایگزیکٹو سکلز پور ہو جاتی ہیں، ہمارے ڈیسیژنز پور ہو جاتے ہیں، ہمارے فیصلے خراب ہو جاتے ہیں. اوکے، ایک طرف تو ہم ایگزیکٹو سکلز کی بات کریں، فرنٹل لوب کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ بات کریں کہ وہ کون سا دماغ کا حصہ ہے جو کہ بیلنس کو خراب کر دیتا ہے. وہ ہے امیگڈلا. امیگڈلا ایک برین کا حصہ ہے جو تقریباً درمیان میں اور تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، بادام کی شکل کا، کچا بادام پکا بادام. سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں آتا ہاں تھا نا اس طرح کا، اس پہ ٹک ٹاک پہ چلتا تھا. تو بالکل بادام کی شکل کا، ایک ادھر اور ایک ادھر. امیگڈلا ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے، یہ ایک ریڈار کی طرح ہے. اگر کہیں دشمن کا جہاز آپ کے ریڈار میں آئے اور بیپ بیپ کرنے لگے تو سارے الرٹ ہو جاتے ہیں، مگر فالس الرٹ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی اصل میں دشمن کا کوئی جہاز طیارہ نہیں آیا اور ایک دم فالس الرٹ ہو جائے کہ بھئی حملہ، اور یہاں سے جہاز اڑ پڑے اور وہ فرینڈلی فائر شروع ہو جائے. یہ کائنڈ آف پیرانویا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جن لوگوں کو ذہنی صحت کے مسائل ہوتے ہیں اور جو پیسفل نہیں ہوتے، جو پرسکون نہیں ہوتے، ان کا امیگڈلا جلدی سے ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے، جمپ کر جاتا ہے کہ جیسے کوئی پرابلم شروع ہو گیا ہے اور کچھ کر لو، بھاگو دوڑو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اگر طریقہ ہو جس سے امیگڈلا ہائپر نہ ہو، بہت تیز کام نہ کرے، جتنا ضرورت ہے اتنا کام کرے، کوئی ایسا طریقہ سیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں جس سے امیگڈلا ہائپر نہ کام کرے، تیز بہت زیادہ کام. کیونکہ یہ جب بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک انتشار سا، ایک بے چینی سی، ایک لڑائی کی سی کیفیت لگ جاتی ہے. کہاں پہ؟ دماغ کے اندر. دماغ کے اندر. اور فرنٹل لوب جو ہے نا وہ چپ چپیتے ٹھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ بیلنس کس طرف زیادہ چلا جاتا ہے؟ چم برین کی طرف، امیگڈلا کی طرف. اچھا، مثال یہ ہے کہ لندن میں جب کسی نے ٹیکسی ڈرائیور کا لائسنس لینا ہوتا ہے تو ان کو پورے لندن کا میپ زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، ہونا چاہیے. اسٹریٹ ساری جیسے گوگل میپ، ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹ ہے. جب وہ ایسا کوشش کرتے ہیں تو جہاں پہ میموریز سٹور ہوتی ہیں اس جگہ کا نام ہے ہپو کیمپس. اس کا سائز دیکھا گیا کہ بڑا ہو جاتا ہے. جب آپ کسی ڈولوں کو استعمال کرتے ہیں وزن اٹھانے کے لیے تو اس کا سائز ہائپرٹرفی ہو کے بڑا ہو جاتا ہے. برین میں بھی جن پیتھ ویز کو، جو برین کے حصوں کو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ ہپو کیمپس لندن کے ڈرائیورز کا، جہاں پہ سارے لندن کا نقشہ انہوں نے یاد رکھا تھا، اس کا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا. جو لوگ ہر وقت لڑنے مرنے ڈرنے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، لڑنے مرنے مارنے اور ڈرنے میں ہر چیز پہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کا امیگڈلا کا سائز بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امیگڈلا وہ جگہ ہے جہاں پہ بتاتا ہے کچھ ہونے والا ہے، یہ اب ہونے والا ہے، اب یہ لڑائی ہونے والی ہے، یہ ریڈار پہ آ گیا ہے، اب کچھ کر لو. سمپتھیٹک سسٹم لڑنا یا بھاگ جاؤ، یا لڑ لو یا بھاگ جاؤ.
فائٹ فلائٹ یا فریز، یہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ امیگڈلا سے. جو لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں، ایگریشن کے موڈ میں رہتے ہیں، ان کا امیگڈلا کا سائز بڑا ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ڈرگز یوز کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ سیم رہتا ہے یا آلٹر ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ڈرگز اس سے کرتے کرتے ڈرگز جیسے ہوتے ہیں نا، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، تو اسی طرح سے یوز کرتے کرتے ڈرگز یا الکوہل جتنی سے پہلے، آج تو اتنی بھی میسر نہیں میخانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. یعنی آہستہ آہستہ جو پہلے جو چیز فائدہ دیتی تھی اب وہ مقدار اثر ہی نہیں کرتی، ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو مقدار بڑھتی جاتی ہے، فائدے کم ہوتے جاتے. تو امیگڈلا جو ہے نا وہ پہلے آپ آلٹر کر کے اس کو سکون دے کے کہتے تھے امیگڈلا سو جاؤ تمہیں نیند آ رہی ہے، وہ آگے سے آواز نکالتا تھا بر بر. آپ بلی کو ایسے پیار کرتے ہیں تو وہ آگے سے بر بر پر کرتی ہے. تو پہلے آپ ڈرگ سے یا الکوہل سے کیا کرتے تھے؟ امیگڈلا کو سلا دیتے تھے. بعد میں آپ ڈرگز تو دے رہے ہیں مگر امیگڈلا سو نہیں رہا، وہ ہائپر ہے. اب اتنی ڈرگز کہاں سے لائیں جہاں پہ وہ سو جائے؟ نہیں نہ ملتی. ہر تھوڑی دیر بعد کیا چاہیے؟ نیکسٹ فکس. ہاں سوری، کھورپا. ہاں. اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈپینڈنس کہاں پہ لے آئے؟ ڈرگز پہ. امیگڈلا کو سلانا ہے، اس کو ایزی کرنا ہے تو کیا چاہیے؟ مور ڈرگز، مور الکوہل. سپوز اگر ڈرگز نہیں ہے، الکوہل نہیں ہے، تو امیگڈلا کیا کرے گا؟ تنگ کرے گا، ٹپو ٹپو ہو جائے گا، جاگتا رہے گا، بہت ہائپر ہو جائے گا. آپ میں سے کسی کی ایسی کوئی اسٹیٹ کبھی ہوئی کہ امیگڈلا کا بنیادی کام کیا ہے؟ دیکھنا کہ کوئی اینمی، کوئی پرابلم آ تو نہیں گئی، اور جلدی سے ایک میسج کرنا کہ بچو، بھاگو، نسو، دوڑو، پجو، ایسے ہے نا. اور ڈرگ سے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سو جا راج دلارے سو جا. اور شروع میں وہ سو بھی جاتا تھا، پر بعد میں کیا ہوا؟ وہ زیادہ اس کو چاہیے، اور زیادہ چاہیے. اگر اتفاق سے کوئی ایسی ڈرگ کر لے، میں نے آپ جیسے آپ مجھے بھانپ جاتے ہیں، میں آپ کو بھانپ لیا. کچھ ڈرگز ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ہائپر کر دیتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہاں کریکٹ. اب آپ سوچیں کہ آپ نے حل یہ نکالا کہ کوئی ایسی ڈرگ لے لی جو آپ کو اور ہائپر کر رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ سوالات تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو آپ ہوا کی بلندی میں 35,000 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر جا کے ارتھ کے اسٹریٹوسفیئر سے باہر جانے کی کوششیں شروع کر دیں گے، آپ قابو میں ہی نہیں آئیں گے. آپ کے گھر والے آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہٹ جاؤ پیچھے. تو امیگڈلا کو کس طرح سے ہم، جیسے میں نے یہ کہا کہ جو چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، ہپوکیمپس کی بات کی ہم نے. امیگڈلا کا اگر ہم سائز ریڈیوس کر دیں اور امیگڈلا تھوڑا ایزی ہو جائے تو فرنٹل لوب کیا بہتر کام نہیں کر سکتے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں ان کو استعمال آپ تب کر سکیں گے اگر آپ کا امیگڈلا جو ہے نا وہ ذرا نیچے کو. جب بھی کوئی بندہ ڈرگز یوز کر رہا ہے یا غصے میں ہے، ایگریشن میں ہے، ہائپر ہوا ہے،
ڈوپامین ہائی پہ ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ لڑائی بھاگو دوڑو، وہ اس کے فائٹ فلائٹ والی کام کرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے دیا کریں.